مصر کی زمین بہت زرخیز تھی، لوگ دریائے نیل کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے، لیکن سال میں ایک مہینہ ایسا آتا جب دریا کا پانی خشک ہو جاتا۔ حضرت عمر بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو وہاں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سال جب پانی خشک ہوا، لوگ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، جناب دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے، ہماری قدیم عادت ہے کہ جس مہینے میں پانی خشک ہوتا ہے ہم ایک نوجوان کماری لڑکی کو بنواس سوار کر زیورات سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو دریا رواں ہو جاتا ہے، اگر نہ ڈالیں تو پانی نہیں آتا۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا، اسلام میں ایسی بیہودہ باتوں کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام تو آیا ہی ایسی کبھی رسموں کے خاتمے کے لیے ہے، نہ کہ ان کی ترویج کے لیے۔ میں ایسی فضول چیز کی اجازت کبھی نہ دوں گا۔ لوگ واپس چلے جاتے ہیں لیکن دریا میں پانی نہیں آتا، مہینے پر مہینے گزرتے جاتے اور مصر میں خشک سالی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، لوگ تنگ آ کر مصر چھوڑنے کا ارادہ کرنے لگے۔ اب فاتح مصر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ساری صورتحال خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کو لکھ بھیجتے ہیں۔ امیر المومنین کی طرف سے جواب ملتا ہے، تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، میں اپنے خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمر بن العاص پرچہ نکال کر پڑھتے ہیں، اس میں تحریر ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے اہل مصر کے دریا نیل کے نام، بعد حمد و صلاح، اگر تو اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر خدا بندے قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ پرچہ لے کر حضرت عمر بن العاص دریا کے کنارے آتے ہیں اور پرچہ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی ایک رات بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 فٹ گہرائی کا پانی چلنے لگتا ہے اور مصر کی خشک سالی ترسالی اور گرانی ارزانی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل اپنی پوری تابانی سے بہہ رہا ہے۔